أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تو یہ سورہ حامیم سجدہ کی کچھ آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. ان کا ترجمہ بھی سن لیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر انہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ڈرو مت، غم نہ کرو اور خوشخبری قبول کرو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ہم تمہارے اس دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی اشتہا تمہارے دل کریں گے اور وہ جس کی خواہش تمہارے دل کریں گے، اور وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے. یہ رب کریم کی طرف سے یہ ضیافت ہوگی اس رب کی طرف سے جو کہ غفور ہے اور رحیم ہے. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں. اور نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہیں، تو تم برائی کو اس اچھائی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تو تم برائی کو بہترین طریقے سے دفع کرو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی گہری دشمنی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یہ کیفیت نہیں حاصل ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی مشہور آیتیں ہیں جن کی اکثر تلاوت بھی کی جاتی ہے نمازوں میں اور جن کے اوپر درس قرآن بھی ہوتا ہے. میں نے ارادہ کیا کہ ان آیتوں کے کچھ خاص پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کروں. تو اس میں پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہوتا ہے زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ میرا مالک، میرا معبود، میرا حاکم، میرا آقا وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہ فیصلہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اب میری زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزرے گی. جب میں نے ربنا اللہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رب کا معنی کہ وہی حاکم ہے، وہی آقا ہے، وہی مالک ہے، وہی میرا پروردگار ہے. تو جب وہ میرا معبود ہے، وہ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری پوری زندگی اس کے لیے گزرے گی، اس کی مرضی کے مطابق گزرے گی. فرمایا ثم استقاموا. استقامہ کا اصل مطلب ہوتا ہے صحیح راستہ اختیار کر لینا، صحیح راستے پہ چلتے رہنا، یہ ہے استقامت.
اور صحیح راستے پر آدمی چلے تو پھر بھٹکے نہیں، پھر صحیح راستے ہی پر چلتا رہے۔ اردو میں استقامت کا مطلب صرف ہوتا ہے جمنا کسی بات پر، اور عربی میں استقامت ہوتا ہے صحیح راستہ اختیار کرنا، پھر اس پہ چلنا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ میرا معبود ہے تو اسی کے شایان شان راستے پہ چلنا۔ زندگی اب اسی زندگی کا قبلہ وہی ہے، وہی منزل ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک بار نازل نہیں ہوتے، نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم، تکرار کے ساتھ کہ نازل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور وہ انہیں تسلی دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر آپ نے اللہ کا پسندیدہ راستہ اختیار کر لیا، تو پھر دنیا دشمن ہو جاتی ہے، اپنے غیر ہو جاتے ہیں، آدمی اجنبی ہو جاتا ہے، لوگ دور ہونے لگتے ہیں، بات بات پر لوگ جو ہے وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا انتظام ہوتا ہے۔ اور تسلی کا انتظام کیا ہے؟ کہ وہ فرشتے اترتے ہیں، دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ڈرو مت اور غم نہ کرو۔ ڈر اور غم انسان کی جو اندرونی ساری پریشانیاں ہیں وہ یہ دو چیزوں میں پائی جاتی ہیں، ڈر اور غم۔ ڈر کس بات کا؟ کیا ہو جائے گا، اور غم جو کچھ ہو چکا، جو ہو چکا اس کا غم، اور جو ہونے والا اس کا ڈر۔ اگر آدمی کے اندر سے غم اور ڈر نکل جائے تو وہ نفسیاتی طور پر ایک بہت ہی صحت مند انسان ہوتا ہے، طاقتور انسان ہوتا ہے۔ جتنے بھی نفسیاتی پرابلم ہیں وہ سب ان دو چیزوں میں ہیں۔ کچھ لوگوں کو پرانے نقصانوں کا غم ستاتا ہے، کچھ لوگوں کو ہونے والے نقصانوں کا ڈر سے ستاتا ہے۔ تو یہ ڈر اور یہ غم نکل جائے تو پھر وہ انسان بالکل صحت مند ہے، طاقتور ہے، خوشحال ہے۔ اور ان دونوں کو نکل ہی جانا چاہیے۔ یہ کب نکلیں گے؟ جب آدمی کو جنت کی خوشخبریاں ملنے لگیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ تو جسے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے اسے دنیا کی کسی چیز کا غم کیسے ہوگا، دنیا کی کسی چیز کا ڈر کیسے ہوگا؟ آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں دنیا تو بہت چھوٹی ہے، اور جب دنیا چھوٹی ہے تو اس کا نقصان بھی چھوٹا ہے۔ دنیا چھوٹی ہے تو دنیا کا ہر نقصان چھوٹا نقصان ہے۔ دنیا کو کوئی نقصان بڑا نقصان ہوتا ہی نہیں، کتنا ہی بڑا نقصان ہو وہ بڑا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ہی چھوٹی ہے۔ تو چھوٹی دنیا کا نقصان بھی چھوٹا، فائدہ بھی چھوٹا۔ تو جسے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے، اسے دنیا کے نہ نقصانات کا غم ہوتا ہے نہ خطروں کا خوف ہوتا ہے۔ آخرت پر یقین یہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ دنیا کی زندگی کا سارا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں چھوٹا سا ہے۔ جب چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا ساز و سامان وہ نہیں ملے تو کیا غم، اور ملے تو کیا خوشی، کیونکہ ہے ہی تھوڑا سا، اور خوشخبری مل رہی ہے بڑی چیز کی۔ تو فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آخرت کے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
جو بھی تمہاری خواہش ہے وہ جنت میں پوری ہوگی. دنیا کی ہر خواہش وہ جنت میں پوری ہو جائے گی، اور جنت کی جو خواہش ہے وہ بھی جنت میں پوری ہوگی. یعنی انسان کی جو بھی خواہش ہے وہ جنت میں پورے کرنے کا انتظام. تو خواہشوں کے سلسلے میں جو دین سکھاتا ہے وہ بہت اہم بات ہے. خواہشیں تو اللہ نے رکھی ہیں ہمارے اندر، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ خواہشوں کو ڈیلیٹ کر دو، اپنے اندر سے خواہشوں کو مٹا دو. مٹا ہی نہیں سکتے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے قرآن مجید میں کہ خواہشوں کو مٹانا نہیں ہے، خواہشوں کو آگے بڑھا دو، پوسٹ پون کر دو کہ بھئی ان کو اطمینان سے خواہشات پوری کی جائیں گی. دنیا میں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، کام کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، اور خواہشیں اطمینان سے پوری کریں گے اور بہت اچھی طرح پوری کریں گے. اور خواہشیں پوری کرنے کا جو اصل وقت آئے گا اس وقت پوری کر لیں گے. تو خواہشوں سے بیدار نہیں ہونا ہے، خواہشوں سے نفرت نہیں کرنا ہے، خواہشوں کو آگے بڑھا دینا کہ جب ان کو پورا کرنے کا جو بیسٹ ٹائم ہوگا، بہترین وقت، اس وقت انہیں پورا کیا جائے. اور صحیح بات یہ ہے کہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. دنیا جو ہے یہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے یہ سوٹیبل ہے ہی نہیں، مناسب ہی جگہ نہیں ہے ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے. کیونکہ ایک تو آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے خواہشات پوری کر لینے کی، اور دوسرے کہ دنیا میں ساری خواہشات پوری کرنے کا انتظام بھی اتنا نہیں ہے. تو جو پوری کرنا چاہیں تو وہ بھی پوری نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو شام کی دعوت ملی کہ صاحب آج شام میں دعوت ہے اور بہت زبردست انتظام ہے، کباب ہیں اور چوپ ہے اور بھنی ہوئی ران ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، سب ہے. پہنچے آپ نے 2 ٹائم روزہ رکھا، صبح بھی کھانا نہیں کھایا، دوپہر بھی کھانا نہیں کھایا، کیا اکٹھا دعوت میں جم کے کھائیں گے. پہنچے تو دیکھا وہاں خوشبو آ رہی ہے، ایک طرف سے سب لگا ہوا ہے. کھانا شروع کیا، 2-4 لقمے اس سے، 2-4 لقمے اس سے، 2-4 اور پیٹ بھر گیا. پیٹ بھر گیا. اب کیا ہے، اب دیکھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، اب اس کی مہک بھی خراب لگ رہی ہے. تو یہ 2-4 لقمے کی بات تھی ساری، اور اس کے بعد پھر ختم، خواہش مر گئی. تو یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ایک تو یہ ساری چیزیں ہر ایک کو ملتی نہیں ہیں، اور ملے بھی تو بہت زیادہ ان سے آپ سیر ہو نہیں سکتے. تھوڑی دیر میں جی بھر جاتا ہے، پیٹ بھی بھر جاتا ہے، جی بھی بھر جاتا ہے، اور وہ سب سامنے ہیں اور چاہ کے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے دنیا کے خواہشوں کا معاملہ. تو جنت کے بارے میں کیا بتایا کہ بھئی خواہشات یہ بچا کے رکھو، وہاں جا کے پوری کرنا. وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر ایک تو اسکوپ بہت بڑا ہوگا خواہشات پوری کرنے کا، انلیمیٹڈ، اور تمہاری جو کیپیسٹی ہوگی وہ بھی انلیمیٹڈ ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو خواہش ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو. تو اصل میں کیا ہے کہ خواہشات کے سلسلے میں قرآن ایک آپ کا نقطہ نظر درست کرتا ہے کہ یہ خواہشات دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، آخرت میں پورا کرنے کے لیے. دنیا خواہشات کو کنٹرول کرنے کی جگہ ہے، آخرت خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ ہے. تو ہم خواہشات کو دباتے نہیں ہیں، خواہشات کو صحیح مناسب وقت کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، آپ اس کو لے کے بھاگے ہوئے جا رہے ہیں ہاسپٹل، اتنے میں فون آتا ہے آپ کے دوست کا کہ بھائی فلاں ہوٹل میں چلتے ہیں کھانے پہ، بہت اچھا. آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں بہت ہی ایمرجنسی میں ہوں لیکن میں آؤں گا ضرور.
اس سے کہہ دیں میں آؤں گا ضرور، ابھی ایمرجنسی میں ہوں۔ تو اس دنیا میں آپ ایمرجنسی کی کیفیت میں کہ آخرت کی تیاری کرنا ہے جلدی جلدی، وقت کم ہے، تو جو بہت سی خواہشات بلا رہی ہیں اپنی طرف، ہاں بھائی پوری کریں گے لیکن مناسب وقت۔ وہ مناسب وقت کیا ہے؟ وہ جنت کا وقت، جنت اس کی جگہ ہے۔ تو اور پھر وہ فرمایا کہ نزلا من غفور الرحیم۔ اور اس دنیا میں ہے کیا کہ اس دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب کس وجہ سے؟ خواہشات کی وجہ سے۔ لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور اگر لوگ خواہشات کو جنت کے لیے آگے ٹالتے رہیں تو پھر نیکیاں پھیلتی رہیں گی، برائیاں کم ہوتی رہیں گی۔ تو خواہشات سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اسلام جو ہے وہ خواہشات کے سلسلے میں آپ کو ایک نقطہ نظر دیتا ہے کہ ان کو پوری کرنے کا وقت آخرت۔ دنیا میں آپ نے ایک شاندار کوٹھی بنائی، خوب سجایا اس کو۔ ایک مرتبہ میرا ایک شہر میں جانا ہوا، وہاں پر 3 بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں اور تینوں ویران پڑی تھی، تالا لگا ہوا تھا، اور تینوں ہمارے جاننے والوں کی تھی۔ ان تینوں کا جنہوں نے کی وہ کوٹھیاں بنائی تھی ان کا انتقال ہو گیا، بچے امریکہ، یورپ وغیرہ، آسٹریلیا وغیرہ چلے گئے، شفٹ ہو گئے، اب وہ کوٹھیوں میں تالا لگا ہوا ہے۔ تو اتنے ارمانوں کے ساتھ آپ نے بنائی اور اس کے بعد آپ گزر گئے، تو یہ ارمان پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو جگہ اس لیے کہ یہاں پہ آپ رہتے ہوئے جنت میں محل بنائیں، جنت میں باغ لگائیں، جنت کے ساری نعمتوں کا یہاں رہتے ہوئے انتظام کریں، اس کے بعد اطمینان سے جا کے وہاں پر ساری خواہشات پوری کریں، سارے ارمان پورے کریں۔ نزلا من غفور الرحیم، تمہارا رب غفور ہے، رحیم ہے، اور یہ اس کی طرف سے سامان ضیافت ہے۔ تم اپنے رب کے مہمان رہو گے وہاں پر، اور ایسی مہمانی جو 3 دن کی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اور اس کے بعد بتائیے اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانا، یہ جو مشن ہے نا، اللہ کی طرف بلانا، یہ ایک مشن ہے زندگی کا۔ یہ مشن جس نے اپنی زندگی کا بنا لیا تو اس سے اچھا کوئی انسان نہیں اور اس سے اچھا کوئی مشن نہیں، کیونکہ دنیا میں انسان کیا ہے؟ گوشت بوشت کا ایک مخلوق ہے۔ اس کی قدر ویلو طے ہوتی ہے مشن سے، کہ اس کی زندگی کا مشن کیا ہے، وہاں سے اس کی ویلو طے ہوتی ہے۔ تو جس نے اپنی زندگی کا مشن یہ طے کر لیا کہ اللہ کی طرف بلانا، تو اس نے اپنی ویلو بہت بڑھا لی۔ اور پھر بتایا کہ جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلائے، اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اسلام، اللہ کا فرما بردار بننے کا عہد کر لینا۔ آپ نے عہد کیا کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بنوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ نے نیک عمل سے زندگی کو بھرنا شروع کیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، تو آپ نے ترقی کے مدارج طے کر دیے۔ اب آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بہتر انسان کون ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے اچھا کون ہوگا، یعنی یہ بندہ اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اسے پسند کر لیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت، اور فرمایا کہ ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ لوگ اللہ کے ولی کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں در بدر کہ اللہ کا ولی مل جائے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، اس کے مرید بن جائیں، اس سے اپنے حق میں دعا کروا لیں۔ یہاں پر جو ہے وہ دعوت عام ہے اللہ کا ولی بننے کی، کہ بھئی یہ راستہ اختیار کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔
تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ یہ جو تصوف زہد کی جو لائن ہے اس کے سب سے ٹاپ پر مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، ھذا صفی اللہ، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، ھذا احب اہل الارض الی اللہ، یہ زمین کے سارے لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا اور زندگی کو نیک عمل سے بھر ڈالا اور اللہ کی فرما برداری کا عہد کیا، عمل صالحا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ خالی بیگ ہے، ایک جھولا ہے، آپ بازار جا رہے ہیں جھولا شاپنگ کرنے کے لیے، خالی جھولا لے کے، خالی جھولا لے کے جا رہے ہیں، تو یہ زندگی کیا؟ آپ کو خالی جھولا ملا ہوا ہے اور اس کو آپ کو بھرنا ہے۔ تو کچھ لوگ کیا ہے، کچھ لوگ اسے گندی چیزوں سے بھر دیتے ہیں، تو گندی چیزوں سے بھر دیا، لیکن جب یہ جا کے باہر نکلیں گی تو پھر کیا لگے گا؟ جب یہ کھولا جائے گا، ارے گلی سڑی ترکاریاں لے کے آگے ہو ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا ہے کہ تھوڑا سا نیک عمل ڈالے اور باقی خالی جھولا لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ اس جھولے کو بھر لو نیک عمل سے، جتنا بڑا جھولا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں نیک عمل ہونا چاہیے۔ 30 سال کی زندگی ملی ہے تو اتنا نیک عمل بھر جائے اس میں، 60 سال کی زندگی ملی ہے تو اتنا نیک عمل بھر جائے۔ زندگی کا بیگ جتنا بڑا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں نیک عمل بھرے ہوئے ہوں، خالی جھولا لے کے مت جائیے دنیا سے۔ یہ ہے عاملہ صالحہ کا۔ اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے کہ جب آپ نے اللہ کے دین کو اپنا مشن بنا لیا، اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے دین کو اپنا مشن بنا لیا، تو اس کا ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اب پیغمبر جیسے بن گئے، جیسے پیغمبر ہر وقت یکسو فل ٹائمر اللہ کی طرف بلانے والا ویسے بن گئے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ویسے نہیں بن سکتے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ضرورتوں کے درمیان ہمیں پیدا کیا ہے، تو زندگی کی ضرورتیں ہیں، اس کے تقاضے ہیں، وہ سب پورے کرنے ہیں۔ بزنس بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، جاب بھی ہے، سب کچھ دیکھنا ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام وہ مسلسل ہوتے رہنا چاہیے، سب کچھ کرتے ہوئے ہوتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہی کی۔ آپ لوگوں نے طے کیا کہ اس مسجد میں اتوار کے روز درس ہوا کرے گا، یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے نا؟ آپ لوگوں میں سے ہر فرد پورے ہفتے کتنے لوگوں سے یہ بات بتاتا ہے کہ اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے؟ آپ آیا کریے۔ تو ایک ہفتے میں اپنے سارے کام کرتے ہوئے کتنے لوگوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اندازاً آپ کے پاس 6 دن ہیں، بلکہ 7 دن ہیں، وہ 7 دنوں میں آپ کتنے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں؟ کیپیسٹی کتنی ہے آپ کی کہنے کی کہ اتوار کے دن یہاں درس قرآن ہوتا ہے، اللہ کی کتاب 50-60 بس نہیں، میکزیمم کتنے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں؟ صرف 100 ایک ہفتے میں ہے؟ بتائیے نا، صرف یہ کہنا ہے کہ درس قرآن ہوتا ہے اور بہت اچھا درس قرآن ہوتا ہے، بہت اچھی قرآن کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر، آپ آئیے، مزہ آئے گا، فائدہ ہوگا، یہ ایک جملہ کتنے لوگوں سے کہا جا سکتا ہے؟ 700 ٹھیک ہے، ایک تعداد ہے 700 ہے نا جی۔ لیکن ہم لوگ کہتے کتنے لوگوں سے جی؟ کتنے لوگوں سے کہتے ہیں؟ تو اگر میں ہے نا
تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا. یہ کام میں نے ابھی شروع نہیں کیا. اس کی جو بہت آسان شکل تھی کہ میں لوگوں سے یہ بتا دوں کہ وہاں درس ہوتا ہے، یہ جو بہت آسان شکل ہے، ابھی میں کسی سے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی زندگی بدل لو، اپنی زندگی بدل دو، اپنی بندگی کی کیفیت بدل دو. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ایک دین کی تعلیم کا ایک انتظام ہے، قرآن کی تعلیم کا، وہاں پہ آ جائے کریے. تو یہ میں کتنے لوگوں سے کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میرے اندر ایک آگ بھڑکنی چاہیے تھی، ایک تپش ہونی چاہیے تھی، وہ ابھی ہے نہیں. چنگاری بھی ابھی دبی ہوئی ہے، وہ باہر نہیں نکلی. چنگاری شعلہ بننا ابھی تو دور بات ہے، ابھی چنگاری دبی ہوئی ہے. ابھی میں بس یہ کافی سمجھ لیتا ہوں کہ میں آ جاؤں. ابھی میں نے اپنے گھر میں بھی کہنا نہیں شروع کیا ہے نا. اپنے بچوں سے بھی میں نہیں کہتا ہوں، گھر کی عورتوں سے بھی نہیں کہتا ہوں، پڑوسیوں سے بھی نہیں کہتا ہوں، راستہ چلتے لوگوں سے بھی نہیں کہتا ہوں، جن مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں اس مسجد کے نمازیوں سے بھی نہیں کہتا ہوں. ابھی میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ پھر میں دین کی دعوت کی کتنی باتیں کرتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے. یہ تو بہت ہی ایک منیمم سی، ایک بہت آسان سی بات ہے. صرف بتا دینا کہ اس مسجد میں درس ہوتا ہے اور بہت اچھا درس ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ بات ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو اور جب میں کہنے لگوں گا اور یہ دھن سوار کرنے لگوں گا اور آپ کے بقول 700 لوگوں سے کہنے لگوں گا، ہے نا. جب مجھے دعوت نامہ دینا ہوتا ہے شادی کا، تو 700 دعوت نامہ دینے کے لیے کتنے دن چاہیے ہوتے ہیں؟ شہر میں اگر صرف دینا ہے تو نکلتا ہوں دیتے ہوئے اپنا نپٹا دیتا ہوں. 700 تو دے ہی دیتا ہوں ایک ہفتے میں. آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی برائی دو بالکل الگ الگ چیزیں، یہ دونوں ایک سے نہیں ہو سکتی. یہ ایک اصول بتا دیا. قرآن کیا ہے؟ قرآن بہت سے اصول دیتا ہے، زندگی کے وہ سمجھنے کے، گزارنے کے اصول دیتا ہے. تو ایک پرنسپل، ایک اصول دے دیا، کیا؟ کہ اچھائی اور برائی ایک سے نہیں ہوتے. ابھی کئی جگہ کام آئے گا. یہ یہاں پر بھی کام آئے گا کہ اگر آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا ایک برائی کا، تو آپ اچھائی کا راستہ اختیار کرو، برائی کا راستہ مت اختیار کرو. یہ یہاں پر بھی کام آئے گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو، اچھا سلوک کرو. یہ یہاں پر بھی کام آئے گا کہ اگر سماج میں کوئی برائی کر رہا ہے تو تم اس کے مقابلے میں تم بھی برائی مت کرو، بلکہ تم اچھائی والا راستہ اختیار کرو. یہ سب اصول بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی جگہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی کا اصول اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا کروں گا. یہ اصول ہے، ختم، صاف صاف. جو مجھ سے کٹے گا میں اس سے کٹوں گا، جو مجھ سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا. مطلب کیا ہوا کہ اب نیکی اور برائی آپ کے نزدیک برابر ہو گئے نا برابر، کیونکہ اس نے برائی کی، آپ نے برائی کر لی اس کے ساتھ، تو دونوں برابر ہو گئے. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم ملی سطح پر بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں، ملی سطح پر بھی مقابلہ کیا جاتا ہے. ایک شہر کی بات ہے کہ وہاں پر مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر گنپتی کا جلوس نکلتا ہے نا، تو اس شہر میں میلاد النبی کا بھی جلوس نکلتا ہے. تو دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے. کس چیز میں؟ کتنے گھنٹے تک روڈ کو جام رکھا، جلوس کتنا لمبا تھا، کتنی زیادہ سڑکیں آپ نے جام کی، بند کی، کتنے زیادہ ڈی جے لگائے، کتنی دور تک آواز گئی. تو ان سب چیزوں میں کیا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے. وہ انہوں نے اتنا کیا تو پھر ہم اس سے زیادہ کریں گے، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہے، ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہے.
تو یہ کیا ہے کہ برائی میں مقابلہ، کہ وہ برائی کریں گے تو ہم بھی برائی کریں گے۔ اچھا اگر آپ سے سمجھایا جائے یار دیکھو یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے، مت نکالو اس طرح کے جلوس وغیرہ، نہیں دیکھو وہ نکالتے ہیں نا، ہمیں نکالنا ہے، سمجھانا انہیں سمجھاؤ، تو وہ ہے کیا کہ اچھائی و برائی دونوں برابر ہوگی لوگوں کی نظر میں، مقابلہ اہم ہو گیا، برائی میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کئی وہ ہیں۔ تو تعلقات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ کا اصول کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر، اینٹ کا جواب پتھر، یعنی یہ کہ وہ اگر دشمنی کر رہا ہے تو آپ اس سے بڑی دشمنی کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، بہترین جو طریقہ ہو سکتا ہے، اچھے سے اچھا طریقہ جو ہو سکتا ہے، اس طریقے کو اختیار کر کے سامنے والی کی برائی کو دفع کر دو۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ایک جو اینڈ ریزلٹ ہوگا، آخری نتیجہ، وہ تمہارے حق میں ہوگا۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو نتیجے کے حساب سے آپ کی جیت ہو گئی۔ شروع میں تو لگا کہ آپ دب رہے، لیکن نتیجہ آپ کے حق میں آیا، اور یہی دین میں مطلوب ہے۔ اخلاق میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاق میں ایک نارمل اخلاق ہوتے ہیں کہ نارمل ہے، آپ نکلے، آپ نے فلاں غریب کی مدد کر دی، فلاں نابینا کو راستہ کراس کرا دیا، فلاں کو راستہ بتا دیا، فلاں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، فلاں کا بوجھ اٹھا دیا، یہ سب کیا ہے؟ نارمل اخلاق ہے، نارمل حالات میں، اور یہ آسان ہوتا ہے کرنا، یہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک اخلاق وہ ہوتا ہے جو رد عمل کے موقع پر ہوتا ہے، ریئیکشن کے موقع پر، کہ سامنے والا غلط کر رہا ہے اور آپ کو اچھا کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کی اخلاقی اصل اخلاق کا امتحان یہاں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر جو ہے قرآن کی رہنمائی ہوتی ہے، یہ آیت رہنمائی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ، اور یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ دین یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے دشمن زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، دین تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دوست زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، دوست بنانے کا کام، دشمن بنانے کا کام نہیں۔ اور یہ دو راستے ہوتے ہیں، دیکھیں ایک ہے داعیانہ کردار اور ایک ہے قومی کشمکش۔ قومی کشمکش جہاں ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر دشمن زیادہ بنائے جاتے ہیں۔ کسی نے ہمیشہ آپ کے ساتھ تھا، ایک بار وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیا، ہاں یہ دشمن۔ کسی نے کئی بار آپ کا ساتھ دیا، ایک بار آپ کے خلاف بیان دے دیا، ارے یہ بھی دشمن، یہ بھی دشمن، یہ بھی دشمن، یہ بھی دشمن۔ اور جو داعیانہ کردار ہوتا ہے اس میں دشمنوں کی فہرست نہیں بنائی جاتی، بلکہ دوست بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ دوست بنا لیں۔ تو عربی میں ایک لفظ ہے عدو، یعنی دشمن، اور اس سے ملتا جلتا لفظ ہے مدعو۔ تو مدعو اور عدو، تو آپ عدو نہیں بنانا ہے، آپ کو مدعو بنانا ہے۔ اور مدعو کب ہوگا؟ جبکہ آپ اس سے اچھے تعلقات قائم کریں گے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کام بہت مشکل ہے، کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ کام بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ حاصل، یعنی یہ جو کردار ہے، یہ کیریکٹر، یہ حاصل نہیں ہوتا ہے ہر ایک کو، یہ صرف انہیں حاصل ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اور بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ نصیب والے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور شیطان یہ نہیں چاہتا آپ اس اخلاقی بلندی پر پہنچے، شیطان یہ نہیں چاہتا، اس لیے وہ آپ کے خلاف اکساتا ہے، یعنی آپ کے دل میں وہ اکساہٹ ڈالتا ہے، ارے یہ تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ تمہارا دشمن۔
وہ دل میں اکساہٹیں ڈالتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، تو اب کیا ہے، اللہ کی پناہ میں آئیے، اللہ کی حفاظت میں رہیے، شیطان کے وسوسوں کو اپنے دل سے نکالیے۔ تو یہ جو رد عمل کی اخلاقیات ہیں، لوگوں کے منفی عمل کے مقابلے میں جو مثبت عمل پیش کرنے کا کی اخلاقی شان ہے، یہ سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ نبیوں کی زندگی میں صاف نظر آتی ہے، اور جو نبیوں کے راستے پر چلتے ہیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ عام لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے محبوب بننے کا راستہ اختیار کریں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور جن کی نظر میں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہو خاص، وہ اس راستے کو آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور اس کی دکھائی ہوئی بلندیوں کو سر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔